اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ معروف مذہبی اسکالر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ عام بات ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں، فارسی کی فقہی کتاب میں ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، فقط کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کریں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، مثلاً علماء نے لکھا ہے، کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو تو دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں۔ او خدا دے پچھواڑے، خدا کے پچھواڑے، یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقط کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زوم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اور اس نے کہا پھر بچے ہوئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ زنا ایک سنگین اور کبیر ترین گناہ ہے۔ دین اسلام جہاں زنا سے منع کرتا ہے، وہیں اسباب زنا کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ شرک کے بعد زنا کی نجاست و خباثت تمام معصیات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں جو دل کی قوت و حدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان میں وارد ہونے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، اور جب یہ نجاست دل کو فساد سے بھر دیتی ہے تو یقیناً اللہ طیب و پاک ذات سے انسان دور ہی نکل
دور ہی ہوگا۔ دین اسلام اس کی بدکاری کی ہر شکل سے روکتا اور اس کی مذمت کرتا ہے، سرن ہو یا جہرن، ہمیشہ کا ہو یا ایک لہجہ کا، آزادی سے ہو یا غلامی کے ساتھ، اپنوں سے ہو یا بیگانوں سے، حتیٰ کہ اس کے طرف لے جانے والے اسباب المخادنہ اور مصادقہ کی بھی نہیں اور نفی کر دی گئی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ قریب قیامت اس بدکاری کے ارتکاب کی شدت و کثرت کی وجہ سے سماوا عذاب اور لا علاج امراض مسلط کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس جرم اور دیگر اس کے ہم جنس جرائم کی وجہ سے لوگ خنزیر اور بندر کی شکل والے بنا دیے جائیں گے۔ حدیث نبی میں زنا کی مذمت، حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن زنا کرتا ہے تو اسے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر مثل شامیانہ معلق رہتا ہے، پھر جب بندہ اس فعل بد کے ارتکاب سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زنا کی مذمت پر صاف اور صریح دلالت کرنے کے ساتھ انسان کو اس سے دور رہنے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ایک مومن کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں، بلکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی چادریں بنایا کرتا تھا، ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایک چادر بنا دو، جتنے روپے چاہو لے لو، مگر چادر بہترین ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی محنت سے چادر تیار کی۔ جب گاہک حسب وعدہ چادر لے کر چلا گیا تو تھوڑے عرصے بعد چادر ہاتھ میں لیے ہوئے واپس آ گیا۔ چادر بنانے والے کے پاس آ کر اس کے نقص گنوانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے رونے والا جب اس نے چادر میں 3-4 جگہ نقص دیکھے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گاہک کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، میں چادر واپس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بات چادر کی نہیں، تو نے مجھے اور بات یاد کرا دی۔ گاہک نے اس بات کے متعلق پوچھا تو اس آدمی نے جواب دیا، میں نے تجھے اتنی محنت سے چادر بنا کر دی اور تو نے انسان ہو کر اتنے عیب نکالے ہیں۔ میں نے جتنی توجہ سے چادر بنائی، ممکن ہے کہ اتنی توجہ سے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کوئی نماز اتنی توجہ سے ادا نہ کی ہو، میری نیکیوں اور نمازوں میں نقص نہ نکل آئے، میری نمازیں کہیں عیبدار نہ ہوں اور اللہ میری نیکیوں کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ نیک اعمال کرنے والوں کو بھی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے، استغفار کو لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔